السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ایک بھائی نے میرے پاس ایک ویڈیو بھیجی، اس میں ایک صحاب ہیں جن سے کوئی شخص سوال کرتا ہے کہ نعرہ دم مدار بیڑا پار لگانا کیسا ہے۔ تو پہلے تو آپ ان صحاب کا جواب ملاحظہ کر لیں کہ ان صحاب نے کس طریقے سے یہ سوال کا جواب دیا ہے۔ پہلے یہ آپ آئیڈیو سنیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محترم، آپ نے فرمایا دم مدار بیڑا پار کا نعرہ لگانا کیسا ہے؟ الجواب، محترم، اولیاء اکرام اللہ کے بزرگوار محترم بندے ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ایسی فضیلت عطا فرماتا ہے جو باقیوں کو حاصل نہیں ہوتی۔ اسی سبب سے ہم عام مومنین ان سے محبت رکھتے ہیں، ان سے الفت رکھتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں فیض حاصل کرنے کی نیت سے حاضر ہوتے ہیں۔ اور ان کی بارگاہ میں جو حاضری کا طریقہ ہمارے سب سے بڑے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اعلیٰ حضرت نے بیان کیا ہے، اسے نظر میں رکھتے ہوئے ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن جو عامت الخلق یا جاہل لوگوں نے اپنی طرف سے طریقے بنا لیے ہیں، طریقے گڑھ لیے ہیں، اس کا شریعت میں کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر وہ غلط طریقہ اختیار کرتے ہیں تو اس کے گناہگار وہ خود ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو جب ہم کسی ولی اللہ کے قریب جاتے ہیں تو ان کا خاص فیضان ہمیں حاضر ہونے کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے، اور ہم اس لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تیرے خاص بندے کی بارگاہ میں حاضر ہوں جو تیری رحمتوں کے نزول کا مرکز ہے، یا اللہ مجھے بھی کچھ فیضان ان کے صدقے سے عطا فرما۔ یہ ہے ایک طریقہ۔ اب یہ تھوڑی کہ اس فیضان کو حاصل کرنے کے لیے ہم غلط روش اختیار کریں، ان کے مزار کا طواف کرنا شروع کر دیں بنیت طواف۔ بنیت طواف یہ حرام ہے۔ قبے کو دیکھنے کی نیت سے اگر ادھر ادھر گھوما تو یہ حرج نہیں ہے، لیکن بنیت طواف یہ حرام ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے۔ تو دم مدار بیڑا پار یہ بزرگ کے فیضان کو حاصل کرنے کے موزوں اور با ادب اور مہذب الفاظ نہیں ہیں، یہ بازاری لفظ ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کسی عالم کو آپ ایسا کہتے تو نہیں سنیں گے۔ تو کسی بزرگ کا فیض حاصل کرنا ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے، اس دائرے میں رہ کر حاصل کریں، نہ یہ کہ آپ اس حد کو کراس کر جائیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ خیر، فیصلہ حق و باطل مفتی اجمل صاحب کی ایک کتاب ہے، اسے آپ پڑھیں تو اولیاء اکرام کے مزارات پر حاضری دینے کا طریقہ امام اعظم سے جو منقول ہے وہ اس میں درج ہے، اس کو پڑھیے گا۔ اعظم کی حکومت ہو، اللہ نے ان کو دلوں پر جاری فرمایا ہے اور یہ رہتی دنیا تک رہیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں ان کو کیوں حکومتیں ملی ہیں۔ یہ مزاروں میں چلے گئے لیکن ہمارے دلوں پر راج کرتے ہیں۔ ہمارے بچوں نے انہیں دیکھا نہیں لیکن گلی گلی میں پکار رہے دم مدار۔ کون دیکھا ہے زندہ شمدار کو؟ نہیں دیکھا، لیکن دل وابستہ ہو گیا ہے۔ یہ دلوں کو کس نے جوڑ رکھا ہے؟ آپ نے آئیڈیو کو سنا کہ دم مدار بیڑا پار کا نعرہ لگانا، یہ صاحب جو بھی ہیں ایک اللہ کے ولی سے بغض اپنے سینے میں رکھ کر یہ سرکار سرکراں سید بدی الدین احمد زندہ شامدار مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خصوصی طور سے اپنے سینے میں بغض رکھ کے یہ سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ اس کے بعد میں یہ عالمانہ سوال کا جواب نہیں دے رہے ہیں بلکہ جاہلانہ دے رہے ہیں۔ یہ علم رکھنے والے نہیں ہیں بلکہ علم بیچنے والے لوگ ہیں، اور ان کے سینے میں علم ہے ہی نہیں۔ اگر علم ہوتا تو علم کی حیثیت سے جواب دیتے ہیں، بلکہ کسی نے سوال کیا تو یہ جواب دے رہے ہیں کہ یہ عالموں کا کام نہیں ہے، یہ کچھ لوگ جاہل نعرہ لگاتے ہیں۔ اب سنیے، یہ نعرہ لگانا کہہ رہے ہیں غلط ہے۔ میں ایک ان سے ہی سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ واقعی اپنے آپ کو مفتی کہلا رہے ہیں
تو آپ یہ بتا دیجئے کہ دم کے معنی میں کیا، دم کس معنی میں آتا ہے، اور دم سے آپ کیا مراد لے رہے ہیں؟ آج کل عموماً طور سے جیسے محاورے میں استعمال کیا جاتا ہے کہ یار بہت دمدار بات کہی، بہت دمدار خطاب کیا، بہت دمدار گفتگو کی، اس طریقے سے یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ مگر یہی ایک لفظ جب ایک اللہ کے ولی سے نسبت رکھتے ہوئے بولا جاتا ہے اور وہ جان لیں کہ جب تک انسان کے جسم میں روح رہتی تبھی تو دم باقی رہتا ہے، نہیں تو وہ بے دم ہو جاتا ہے۔ آپ نے دم کو سمجھا ہی نہیں۔ دم بمانے طاقت، دم بمانے پاور، دم بمانے مدد، جیسے ہم کہتے ہیں یا غوث المدد، یا خواجہ غریب نواز، یا وارث پاک، یا صابر پاک، یا شاہ جی محمد شیر میاں، یا حضرت دادا ارغون المدد، یا دادا فنسور المدد، یا دادا تیفور المدد۔ اس طریقے سے مدد مانگنا تمام اولیاء اللہ سے جائز ہے۔ اسی طریقے سے سلسلہ مداریہ مدار العالمین کے چاہنے اور ماننے والے سرکار سرکراں سید بدی الدین احمد زندہ شاہ مدار مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نعرے کے ذریعے مدد طلب کریں، علی دم مدار، یعنی دم طاقت کس کی؟ مدار کی۔ پاور کس کا؟ مدار کا۔ مدد کس کی؟ مدار کی۔ دم مدار، تو انشاءاللہ ایک ہی آن میں ہم سب کا ہو جاتا ہے بیڑا پار۔ اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عالم لوگ نعرہ نہیں لگاتے، نعرہ لگانا جائز نہیں ہے، تو آپ سمجھ لیں اس وقت کے بہت شہرت یافتہ ایک بہترین خطیب جن کو حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب کہا جاتا ہے، میں ان کی ویڈیو پیش کرتا ہوں، آپ ان کو بھی دیکھ لیجئے۔ اور یہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ نعرہ لگانا جائز تھا، جائز ہے اور جائز رہے گا۔ انہوں نے ایک اور بات بھی کہی ہے، انہیں علم ہی نہیں ہے، اس نے سوال کیا ہے جواب کچھ اور دے رہے ہیں۔ انہوں نے ایک طواف کے متعلق بھی انہوں نے اپنی بات اسٹارٹ کی ہے، انشاءاللہ میں اس کا بھی مدلل مفصل آپ تک ویڈیو پہنچاؤں گا۔ مگر آپ جان لیں کہ دم مدار بیڑا پار کا نعرہ لگانا جائز تھا، جائز ہے اور جائز رہے گا۔ وہ لوگ جو اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہے، علم کے کورے ہیں، وہ ہمارے نعرے سے دور رہیں۔ یہ ہمارا نعرہ نہیں بلکہ سنیت کا نعرہ ہے، انشاءاللہ یہ نعرہ ہر وقت لگتا رہے گا، دم مدار اور بیڑا پار۔